پی ٹی آئی کی بہنیں اور کزن اڈیالہ جیل سے ملاقات کیے بغیر واپس روانہ ہو گئے۔ بانی کی فیملی کو ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل بلایا گیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنیں اور کزن واپس گورکھپور ناکہ پہنچ گئے ہیں۔ بانی کی بہنوں نورین خان، عظمیٰ خان اور قاسم خان کو ملاقات نہیں کروائی گئی ہے۔ احمد بھٹی راولپنڈی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد بھٹی بتائے گا آج کیا وجوہات پیش کی گئیں؟ جی آپ سے کچھ دیر قبل بانی پی ٹی آئی کی دو بہنیں اور کزن اڈیالہ جیل سے ملاقات نہ ہونے پر واپس گورکھپور ناکے پر پہنچ گئے ہیں، جہاں علیمہ خان موجود ہیں اور ان کو ساری تفصیلات سے آگاہ کیا، اور دیگر کارکن اور سبحان اکرم راجہ بھی یہاں موجود ہیں، ان کو بھی بتایا۔ قبل ازیں 4 بجے جیل حکام کی جانب سے ان کو بلایا گیا تھا اور قاسم خان نورین خانم اور ڈاکٹر عظمیٰ کو لے کر اڈیالہ جیل پہنچے اور وہاں گیٹ نمبر 5 پر اپنے قوائف جمع کروائے۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ انتظار کے باوجود جب ان کو اندر نہ بلایا گیا تو وہاں پر ان کی یہ گاڑی سے اتر آئے اور جیل عملے کے ساتھ ان کے طرف جملوں کا تبادلہ، اور وہ گیٹ 5 سے اندر زبردستی داخل ہو کر کھڑے ہو گئے، لیکن 6 بجے تک ان کی ملاقات نہیں ہوئی تو وہ وہاں سے واپس آ گئے، کیونکہ جیل حکام نے کہا کہ اب ملاقاتوں کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ تینوں دو خواتین اور قاسم خان جو ہیں وہ وہاں سے واپس گورکھپور ناکے پر پہنچ گئے ہیں اور علیمہ خان صاحبہ کو سارا احوال بتایا ہے۔ یہاں گفتگو کرتے ہوئے نورین نیازی نے بتایا کہ احوال بتایا ہے۔ احمد بھٹی بہت شکریہ آپ کا۔ سینیٹر انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ کیا بسوں سے بندے اتار کر قتل کرنا درست ہے؟ سیاسی اور معاشی حقوق کے لیے قتل و غارت کی ضرورت نہیں۔ تشدد کے ذریعے کسی بھی تحریک کو کامیاب نہیں بنایا جا سکتا۔ ایسا تاثر دیا جاتا ہے جیسے صرف مسائل پاکستان میں ہی ہیں۔ دنیا کے کئی ممالک بھی مختلف چیلنجز سے گزر رہے ہیں۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بسوں سے لوگوں کو اتار کر قتل کرنے کا بھی جواز دیا جاتا ہے۔ قتل کے بعد اس کا جواز ڈھونڈ کر بیانیہ بنایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے بلوچستان میں پنجابی مارے جا رہے ہیں، ایسا نہیں بلکہ پاکستانی مارے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ پاکستان کی ریاست پر حملہ آور ہیں۔ خواتین کو خودکش حملوں پر مائل کیا جاتا ہے۔ لوگوں کو یا فیڈریٹنگ یونٹس کو سیاسی اور معاشی حقوق دینے کے لیے قتل و غارت گری کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک سکسیشن یا سپریٹزم کا تعلق ہے، میرا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی یونیک پاکستان کی ریاست کو چیلنج نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں ہی اس طرح کی ایک موومنٹ ہے، باقی دنیا میں تو کئی موومنٹ ہے۔ معصوم لوگوں کا خون بہتا ہے، رات کو مسافر ہیں، بسوں سے اترتے ہیں، ان کی شہادتیں ہوتی ہیں۔ مزدور گوادر میں پنجگور میں کام کر رہے ہیں، اس کی شہادت ہو جاتی ہے، کسی ٹیچر کی شہادت ہو جاتی ہے، اس پہ بھی وہ دھرنا دیتے، صدا بلند کرتے، پنجابی مارے جا رہے ہیں، پنجابی مارے جا رہے ہیں۔ نہیں، یہ بالکل یہ خطا اور غلطی نہیں کرنی ہے۔ پاکستانی مارے جا رہے ہیں، پنجاب صوبے میں بسنے والے پاکستانی کوئٹہ میں مارے جا رہے ہیں، خیبر پختونخوا صوبے کے رہنے والے پاکستانی کوئٹہ میں مارے جا رہے ہیں۔ کینالز کے معاملے پر سینیٹ اجلاس میں اپوزیشن اور پیپلز پارٹی کا احتجاج۔ اپوزیشن اراکین نے زمین پر بیٹھ کر دھرنا دے دیا۔ شدید نعرے بازی۔ اپوزیشن اراکین نے پانی پر ڈاکہ نامنظور کے نعرے لگائے۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹرز کے بھی نامنظور کینال منصوبہ نامنظور کے نعرے۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹرز کا اجلاس سے واک آؤٹ۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارق کی پیپلز پارٹی اراکین سے سیشن میں واپس آنے کی درخواست۔ کہا نہروں کے معاملے پر بیٹھ کر بات ہوگی۔ پیپلز پارٹی کی رہنما سینیٹر شہری رحمان کہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی پہلی جماعت ہے جس نے پانی کا مسئلہ اٹھایا۔ افسوس ہے کہ آج حکومت نے بھی ہمیں سپورٹ نہیں کیا۔ جب ہمیں اتنا دیوار سے لگائیں گے تو پھر دمادم مست قلندر ہوگا۔ ہم سخت سیاست تبھی کرتے ہیں جب ہمیں دیوار سے لگاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے نہ دیر کی نہ کوئی اس پر چینج کیا موقف، بلکہ ہم سب سے پہلے یہ کہتے رہے، ہماری کوشش تھی کہ ان مسائل کو جلد حل کیا جائے۔ ہمیں آپ اتنا دیوار سے لگائیں گے تو دمادم مست قلندر تو ہوگا جی۔ ہم کسی ایشو پر اس طرح کی سیاست تبھی کرتے ہیں جب ہمیں دیوار سے لگایا جاتا ہے۔ ہماری پنجاب کی تنظیم، ساؤتھ پنجاب کی تنظیم بھی سراپا احتجاج ہے۔ دیر پیپلز پارٹی نے نہیں کی، یہ اچھی طرح کوئی سن لے تو ہم ایک بہت بنیادی حق مانگ رہے ہیں جی۔ پانی کی قلت اتنی ہے کہ کاشتکاری کے لیے اویلیبل نہیں ہے۔ پانی کی قلت جب ارسا بھی کہہ چکا ہے اور غلط رپورٹیں جمع کر رہا ہے، ہمارا ریزولوشن میں یہی مطالبہ ہے کہ بھائی آپ کونسل آف کامن انٹرسٹ بلائیں۔ وزیر اعظم کے مشیر سیاسی امور رانا ثناءاللہ کے سندھ کے سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ٹیلی فونک رابطے ہوئے۔ قومی عوامی تحریک کے سربراہ ایاز لطیف پلیجو سے رابطہ۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کینال کے مسئلے کو وزیر اعظم گفتگو کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں۔ مختلف جماعتوں کے نمائندوں کا وفد
بنائیں گے تو ان سے بھی بات چیت ہو سکتی ہے۔ ایاز لطیف رجو نے کہا کینال بنانے کا فیصلہ کر کے سندھ کے ساتھ شدید ناانصافی کی گئی ہے۔ سیاسی جماعتوں کا مشترکہ فیصلہ ہے کہ پہلے کینالز بنانے کا فیصلہ واپس لیا جائے۔ رانا ثناءاللہ کا صدر سندھ یونائیٹڈ پارٹی سید زین شاہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، کینالز اور کارپوریٹ فارمنگ کے مسئلے پر مذاکرات کی پیشکش۔ وزیر اعظم کے مشیر کاج یوراج سنگھ کے سیکرٹری جنرل علامہ راشد سومرو سے بھی رابطہ۔ علامہ راشد سومرو کا مشاورتی عمل میں قوم پرست جماعتوں کو شامل کرنے کا مطالبہ۔ اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے۔ اسرائیلی فضائیہ نے خان یونس سمیت غزہ بھر میں بمباری کر دی۔ تازہ حملوں میں مزید 25 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق خان یونس میں اسرائیلی حملوں میں آگ لگنے سے 11 افراد جھلس کر شہید ہو گئے۔ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک 51,266 فلسطینی شہید، 1,16,991 افراد زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ UNRWA چیف کا کہنا ہے کہ غزہ مایوسی کی سرزمین بن چکی ہے۔ اسرائیل فوج غزہ کی امداد کے جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ 20 لاکھ سے زائد افراد کو اجتماعی طور پر سزا دی جا رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حماس نے غزہ پر اسرائیل کی جنگ کے خاتمے کے لیے ہفتے کو دنیا بھر سے احتجاجی مظاہروں کی اپیل کر دی۔ حماس نے عرب، امریکہ اور مغربی ممالک سے جنگ بندی اقدامات کو تیز کرنے کی بھی درخواست کی۔ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مہمات میں اضافہ خطرناک ہے۔ یہودی ہی یہودیوں کے جان کے دشمن بن جائیں گے، اسرائیلی اپوزیشن لیڈر یائر لپید نے خبردار کر دیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق تل ابیب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے لپید نے کہا کہ سرخ لکیر عبور ہو چکی ہے۔ اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو یہاں سیاسی قتل ہوں گے، یہودی ہی یہودیوں کو ماریں گے۔ لپید کا اشارہ سیکورٹی ایجنسی شین بیت کے سربراہ رونن بار کے خلاف جاری آن لائن مہم کی جانب تھا۔ نیتن یاہو اور رونن بار ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ بھی کر چکے ہیں۔ پوپ فرانسس کی آخری رسومات ہفتے کے روز ادا کی جائیں گی۔ آخری رسومات سینٹ پیٹرز باسیلیکا کے باہر ادا کی جائیں گی۔ ویٹیکن سٹی انتظامیہ کے مطابق پوپ فرانسس کو بدھ کے روز سینٹ پیٹرز باسیلیکا لے جایا جائے گا۔ اس سے قبل ویٹیکن میں کارڈینلز کا اجلاس بھی ہوا۔ نئے پوپ کے انتخاب کے لیے اجلاس مئی کے اوائل میں شروع ہونے کی توقع ہے۔ 135 کارڈینلز نئے پوپ کے انتخاب میں حصہ لینے کے اہل ہیں۔ پوپ کے انتخاب کے لیے رائے شماری انتہائی خفیہ رکھی جاتی ہے۔ پوپ فرانسس 88 سال کی عمر میں پیر کو دل کا دورہ پڑنے اور دماغ کے فالج کے باعث انتقال کر گئے تھے۔ پوپ فرانسس کی آخری رسومات ہفتے کے روز ادا کی جائیں گی۔ آخری رسومات سینٹ پیٹرز باسیلیکا کے باہر ادا کی جائیں گی۔ ویٹیکن سٹی انتظامیہ کے مطابق پوپ فرانسس کو بدھ کے روز سینٹ پیٹرز باسیلیکا لے جایا جائے گا۔ اس سے قبل ویٹیکن میں کارڈینلز کا اجلاس بھی ہوا۔ نئے پوپ کے انتخاب کے لیے اجلاس مئی کے اوائل میں شروع ہونے کی توقع ہے۔ 135 کارڈینلز نئے پوپ کے انتخاب میں حصہ لینے کے اہل ہیں۔ پوپ کے انتخاب کے لیے رائے شماری انتہائی خفیہ رکھی جاتی ہے۔ پوپ فرانسس 88 سال کی عمر میں پیر کو دل کا دورہ پڑنے اور دماغ کے فالج کے باعث انتقال کر گئے تھے۔